معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 42، بھیڑیے پر تہمت۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب، یعنی جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم آپس میں دوڑے رہے تھے کہ دیکھیں کون آگے نکل جائے، اور یوسف ہمارے اسباب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، اور گو ہم کتنے ہی سچے ہوں لیکن آپ شاید ہماری بات کا یقین نہ کریں گے، حالانکہ یوسف کا کرتا خون میں تر کر کے بھی لے آئے تھے۔ تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب شہر کنعان میں یہ لوگ داخل ہوئے تو مصنوعی طریقے سے انہوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور بے انتہا ڈرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر پہنچے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، اے والد بزرگوار۔ لے گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا، ہائے ہم پر حشر برپا ہو گیا، کس قدر صدمہ ہوا ہم کو وہاں، ہیں اسی ساعت سے ہم نوحہ کنا، لٹ گیا جنگل میں اپنا قافلہ، ہاتھ ملتے رہ گئے واہرتا۔ آپ یوسف کا یہ کرتا لیجئے، دل کو اپنے کچھ تسلی دیجئے۔ بس یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش و حواس جاتے رہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور ساری رات بے ہوش پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو وہ کرتا بالکل صحیح و سالم ہے۔ فرمایا کہ یہ کرتا خون میں تر ہے مگر کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، نیز اس میں خون یوسف علیہ السلام کی بو نہیں آتی۔ ہائے کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف کو کھایا مگر کرتا اس کا کہیں سے نہیں پھاڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی فریب گانٹھا ہے، بس اگر تم سچے ہو تو ابھی اس بھیڑیے کو میرے پاس پکڑ لاؤ تاکہ میں خود اس سے دریافت کروں۔ یہ سن کر دو چار ان میں سے جنگل کی طرف دوڑے اور جنگل میں سے ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور خون سے اس کا منہ رنگ کر والد ماجد کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، حضور یہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کی یوسف کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو نے کھایا ہے میرے فرزند کو، تو نے پھاڑا کیا میرے دل بند کو، تو نے ہی یعقوب کو صدمہ دیا، تو نے ہی کیا خون یوسف کا پیا، بھیڑیے تو دشمن یوسف ہوا، تو نے دل یعقوب کا چھلنی کیا۔ تھر تھرا اٹھا یہ سن کر بھیڑیا اور زبان صاف سے گویا ہوا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ پر سلام ہے۔ علی جاہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں یا میری قوم کا بھیڑیا نہیں بلکہ روئے زمین کا کوئی جانور نبی کا خون یا نبی کا گوشت مبارک کھائے یا کھانے کی غرض سے اس پاک جماعت کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے قسم ہے اس خداوند عالم کی جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑا کیسا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ اور اے اللہ کے نبی، پیغمبروں کا گوشت مبارک جانور نہیں کھا سکتے، ان کے مبارک قبر میں دفن ہونے کے بعد ان کا گوشت مبارک زمین نہیں کھا سکتی۔ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، فی الحقیقت پیغمبروں کا مبارک گوشت کوئی شے نہیں کھا سکتی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر وہ بھیڑیا جنگل میں گیا اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے میرے ہم قوم درندو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میں سے کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور عین یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے؟
اگر ایسا ہوا ہے تو ان قریب تم پر قہر نازل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے اور تم پر سراسر تہمت ہی تہمت ہے تو ابھی سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کر لو اور ان کی بد دعا سے ڈرو اور اپنے آپ کو ظالمانہ تہمت کے تھبہ سے پاک کرو۔ لکھا ہے کہ یہ آواز سنتے ہی ہزارہ بھیڑیے آ موجود ہوئے اور تمام شہر کنعان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور سب نے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جناب میں فریاد و زاری شروع کی۔ بھیڑیوں کی الغیاث سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے تو بھیڑیے حضرت کے قدموں میں گر پڑتے اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے یہ ارتکاب نہیں کیا ہے، اور ہم میں سے کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں، آپ ہم سے جیسی چاہیں قسم لے لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام بھیڑیوں کو رخصت فرمایا اور اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ اس سوال پر سب کے سب فرزند ذلیل ہوئے اور گردنیں جھکا جھکا کر بیٹھ گئے، اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے کاذبو، میرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے شریر نفسوں نے یہ ایک فریب گانٹھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چیخیں مار مار کر رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لکڑی پکڑ کر اٹھے اور سیدھے جنگل کی طرف نکل کر چلے گئے، اور جنگل میں پہنچ کر کبھی اس ٹیلے پر چڑھتے ہیں، کبھی اس نشیب میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ جب کہیں اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو نہیں پاتے تو ایک بلندی پر چڑھ کر نہایت درد کے ساتھ یہ کہتے ہیں، وَقُرَّةُ عَيْنِي وَثَمَرُهُ، اے میری آنکھوں کی پتلی کس جگہ ہے تو بتا، اے میرے دل کی کلی، اے میری جان تو کیا ہوا، کس کنویں میں تجھ کو ڈالا، یوسف علیہ السلام کس چاہ میں، باپ تیرا منتظر ہے کب سے تیری راہ میں، کون سے دریا میں ڈوبا ہے بتا جلدی بتا، گود خالی ہے میری فرزند میرے جلدی آ، قتل کس تلوار سے تجھ کو کیا یوسف بتا، کس نے تیرا چاند سا چہرہ کیا تن سے جدا، کس زمین میں دفن ہے تو بول اٹھا پیارے میرے، کچھ تو اپنے حال ابتر کی خبر مجھ کو بھی دے، رو رہے تھے آسمانوں کے فرشتے زار و زار، ہو رہے تھے ایک نبی کے حال پر وہ بے قرار، اتنے میں جبریل آ پہنچے بحکم پروردگار، اور کہا بس کیجئے للہ اے عالی تبار، بل رہا ہے آپ کی فریاد سے عرش عظیم، کس طرح دیکھیں ملائک آپ کا حال مقیم، کیجئے اور کیجئے بس صبر کیجئے اے نبی، مرضی مولا رضائے ایزدبی بس یوں ہی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تلقین صبر پر اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی بہت اچھا، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور خدائے کریم کارساز سے ہی اس کا اجر چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو روکتے اور آہ و فغاں کو ضبط کرتے ہوئے اپنے مکان پر چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اے یعقوب کیا شے چھن گئی، کون سی مرجھا گئی دل کی کلی، کس کو کھو کر جا رہے ہو دشت سے، آ رہے ہو کیوں جگر تھامے ہوئے، کچھ تو کہیے آج اپنا ماجرا، کوئی پیچھے رہ گیا ہے آپ کے، چلتے چلتے ہائے کیوں گرتے ہیں آپ، کیوں نکلتی ہے یہ منہ سے گرم بھاپ، شعلہ زن ہے کیا کیوں سوزے نہاں، آپ کی آہیں جو دیتی ہیں دھواں، صاف یہ غم کہہ رہا ہے آپ کا، حیف ہے یوسف تیرا جاتا رہا۔ صفحہ نمبر 45۔ نکات عبرت۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو اس کے پیارے یوسف علیہ السلام بچھڑے ہیں اور باپ بیٹوں میں یہ سخت جدائی واقع ہوئی، اس کے 3 نکتے نکلتے ہیں۔ پہلا نکتہ، ایک روز ایوان اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنے فرزندوں کے تشریف رکھتے تھے، اور سب کے سامنے اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا اور قسم قسم کے کھانے اس پر چنے ہوئے تھے۔
اتفاق سے دروازے پر ایک سائل آیا اور سوال کیا کہ اے اسرائیل پیغمبر، کچھ مجھے اللہ کی راہ میں دیجیے کہ میں بھوکا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت آپ کا خیال اس کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوا۔ کانوں میں فقیر کی آواز ضرور آئی ہوگی، فرزند کی محویت میں فقیر کی صدا پر کچھ التفات نہیں دیا، جس سے سائل کو کچھ نہ ملا اور وہ خالی چلا گیا۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی۔ ایسی فرزندوں میں محویت ہوئی، بات بھی سائل کی سننی چھوڑ دی۔ مانگتا تھا وہ ہمارے نام پر، نام لیتا تھا ہمارا سر بسر۔ تم اگر کھانا کھلا دیتے اسے، یاد وہ 40 دن کرتا مجھے۔ جیسا سائل کو دیا ہے تم نے غم، ایسا بس میں بھی تمہیں دوں گا علم۔ محو جس میں ہو گئے یعقوب تم، دیکھنا تم سے نہ وہ ہو جائے گم۔ دوسرا نکتہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لونڈی خریدی تھی جس کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے کسی ضرورت اور مصلحت سے اس لڑکے کو کہیں بھیج دیا، جو اتفاق سے وہاں جا کر مر گیا یا غائب ہو گیا۔ پھر ماں کو اس کا دیکھنا نصیب نہ ہوا اور وہ بیچاری اس کے لیے روتی رہی، یہاں تک کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، جس کے بارے میں ایک روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری بندی کو ستایا آپ نے اور دل اس کا دکھایا آپ نے، اس کا لخت دل جدا تم نے کیا، اس کو یہ صدمہ تم ہی نے بس دیا۔ ہم کو اے یعقوب ہوتا ہے یقین، تم کو یہ صدمہ نہ پیش آئے کہیں۔ تیسرا نکتہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے ایک دمبی کا بچہ ذبح کیا تھا، جس کی جدائی میں وہ بے زبان دمبی بہت روئی تھی اور اپنے پروردگار کی جناب میں فریاد کیا کرتی تھی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے آپ کو دمبی کا واقعہ جتایا گیا، جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوند، یہ جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے محض غفلت سے اور سہون سے ہوا ہے۔ خداوند، میں نے جان بوجھ کر یا عمدن کوئی کام نہیں کیا۔ اس پر حضور خداوندی سے جواب ملا، سہو کیسا، کیسی غفلت، کیسی بھول، آپ کے ہاتھوں ہوئے ہیں 2 ملول۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اے نبی، جان کر تم نے نہیں تکلیف دی، جان کر یہ ظلم تم کرتے اگر، حال ابتر اس سے ہوتا سر بسر۔ صفحہ نمبر 47 بھائیوں کا نیک ارادہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت روز بروز نازک ہوتی جاتی تھی اور وہ بند کوٹلی میں بیٹھ گئے اور بیت الاحزان اس کا نام رکھ دیا ہے، جہاں سے حضرت کے رونے کی کبھی آواز آتی ہے اور کبھی عالم سکوت ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے بیٹے یہودا سے نہ رہا گیا اور آپ کے لیے سخت بے چین ہوا۔ نیز جب سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تھے، روزانہ یہ بھائی کنویں پر جاتا تھا اور کھانا پینا بھی پیارے یوسف علیہ السلام کو پہنچا آتا تھا اور کنویں پر عجائبات قدرت روزانہ دیکھ کر آتا تھا۔ ایک روز جب کہ والد ماجد کی یہودا نے بہت نازک حالت دیکھی تو بے قرار ہو کر بھائیوں سے کہا کہ اے غافلو، کس خواب خرگوش میں پڑے ہو؟ دیکھو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہونا شروع ہو گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر انوار و برسات الہی کا نزول ہونے لگا ہے۔ بھائی ششدر ہو کر پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ جس کے جواب میں یہودا کہتا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں دن نکلا ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری پیاری باتوں کی آواز چلی آتی ہے اور کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، اور کنویں میں سے بے انتہا خوشبوئیں آ رہی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر رحمت الہی کا نزول صاف نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت تمہارا سب سے پہلا فرض ہے کہ باپ کی حالت پر رحم کرو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مظالم سے توبہ کرو اور اسے کنویں سے نکال لاؤ اور اسے والد سے آ ملاؤ۔ حضرت والد ایسے نہیں ہے کہ تم سے بدلہ لیں گے، بلکہ یہ تو شاد ہو جائیں گے اور تمہاری تقصیریں معاف فرما دیں گے۔ یہودا کی اس رائے کو انجام بینی کے لحاظ سے سب نے پسند کیا اور اسی وقت سب کھڑے ہو گئے اور کہا چلو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لائیں اور والد بزرگوار سے لا کر ملا دیں۔ سب کے سب سوتیلے بھائی آدھی دور پہنچ گئے
تو سامنے سے ایک پیر مرد آئے اور کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے جاتے ہیں۔ پیر مرد نے کہا کیا بری تدبیر سوچی تم نے یہ؟ میرے پیارو کچھ نہیں کی تم نے یہ کام، ایسا پہلے تم نے کیوں کیا جس کے پیچھے تم کو پچھتانا پڑا؟ عاقلوں کا یہ نہیں شیوا ذرا، بلکہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ نیز بدنامی ہے اس میں اس قدر، جھوٹے کہلاؤ گے پھر تم عمر بھر، پھر تمہارا کس کا ہوگا اعتبار؟ کذب سمجھیں گے سبھی قول و قرار، ساکھ دنیا سے تمہاری جائے گی، سخت بدنامی و ذلت آئے گی۔ باز آؤ اپنی اس تدبیر سے، ہو چکا ہونا تھا جو تقدیر سے۔ بھائیوں کی یہ سمجھ میں آ گیا، ہائے اے شیطان تیرا مشورہ، سب کے سب الٹے پھرے اب وعدے سے، اور منہ موڑا سب ہی نے چاہ سے۔ بھائیوں کا مشورہ یہاں رد ہوا، اور کنویں پرواں ہوا فضل خدا۔ صفحہ نمبر 48۔ مصری قافلہ۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، یعنی چاہے کنعان کے قریب ایک مصری قافلہ آ کر ٹھہرا، جنہوں نے اپنے 2 آدمی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیجے۔ انہوں نے آ کر کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا۔ یہاں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 1 رات رہے، بعض کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات تک، بعض کہتے ہیں کہ 7 رات اور 7 دن تک کنویں میں رہے۔ غرض یہ کہ ایک سوداگر اپنا قافلہ لیے ہوئے ملک یمن سے آ رہا تھا اور مصر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اتفاق سے وہ راستہ بھولا اور بھٹکا ہوا اس کنویں کے قریب جب پہنچا تو اس کے جانور پیاس سے مرنے لگے اور قافلے کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ آخر کنویں کے لالچ میں اس سالار قافلہ نے، جس کا نام مالک تھا، اپنا قافلہ وہیں ٹھہرا لیا، اور اس نے اپنے 2 آدمی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیجے، جن میں ایک کا نام بشرا اور دوسرے کا نام بشیر تھا۔ چنانچہ بشرا نیچے کھڑا رہا اور بشیر نے کنویں کے مینڈ پر چڑھ کر اس میں ڈول ڈالا۔ ڈول جب تہ پر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور دل میں کہا کہ شاید میرے دشمن بھائی اس ڈول کے ذریعے مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کر مجھے ہلاک کر دیں گے یا کچھ مزید تکلیف پہنچائیں گے۔ انہوں نے ڈول کو نہ پکڑا اور پتھر پر ایک طرف سمٹ بیٹھے۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ڈول بھائیوں کا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ڈالا ہے بلکہ یہ ڈول ہم نے ڈالا ہے، لہٰذا بے خوف ہو کر تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ اور ہماری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑا ہی نہیں بلکہ اپنے ننھے سے جسد نورانی کو لے کر خود اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی نے لکھا ہے کہ اب بشیر ڈول کھینچتا ہے تو وہ اس سے کھینچتا نہیں، کیونکہ وزن تو بہت ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر دم لے کر ڈول کھینچنے کے لیے بشیر نے پھر زور لگایا، مگر ڈول نے پھر جنبش تک نہیں کی، جس سے بشیر سخت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی میں اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ کیا بات ہے، ڈول اتنا وزنی ہو گیا ہے جو مجھ سے کھینچ نہیں سکتا۔ دیکھتا کیا ہے کنویں میں یہ بشیر، جلوہ گر ہے رحمت رب قدیر، وہ کنواں کیا ہے گلو گلزار ہے اور نزول رحمت غفار ہے، چاند ایک اترا ہوا ہے چاہ میں، ایک دن نکلا ہوا ہے چاہ میں، ڈول میں بیٹھا ہوا ہے نازنی، آنکھ جس کے حسن پر جمتی نہیں، محو حیرت ہو کے چیخ اٹھا وہیں، آہ وہ ایک چیز ہے اے ہم نشیں۔ صفحہ نمبر 49۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، یعنی بشیر نے متعجب ہو کر آواز دی کہ اے بشرا جلدی آ اور دیکھ ڈول میں کیسا ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے۔
چنانچہ بشرا جلدی سے بشیر کے پاس پہنچا اور دونوں نے مل کر وہ ڈول کنویں سے کھینچا اور لرزتے تھر تھراتے ہوئے فرزند حسین کو ڈول میں سے نکال کر کنویں کے مینڈ پر بٹھایا، جس کی شعاعیں اور حسن کا چمکارا شہر کنعان کی دیواروں پر جا پڑا، جس سے کنعان میں سارے بھائی سمجھ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے ہیں، اور معلوم نہیں انہیں کس نے نکالا۔ اسی وقت سب کے سب چل کھڑے ہوئے۔ ادھر سے وہ غلام جو کنویں پر چوکیدارہ کر رہا تھا برادران یوسف علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے دوڑا۔ راستے میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بغیر اطلاع کے خود ہی دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ غلام کو دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ غلام نے کہا کہ مصر کا ایک قافلہ رات سے آ کر وہاں ٹھہرا ہوا ہے، جس کے 2 غلاموں نے آ کر تمہارے یوسف کو کنویں سے نکال لیا۔ بھائی یہ سن کر اور تیز قدم چاہے کنعان کی طرف دوڑے۔ یہاں بشرا اور بشیر چاند سے فرزند کو کنویں سے نکال کر ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں کہ اے پیاری صورت، تو کون ہے کہ آج تک ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی؟ اے صاحب جمال، کیا تو کوئی فرشتہ ہے یا جن ہے یا انسان ہے؟ آخر کون ہے؟ معصوم حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈرتی ڈرتی آواز سے فرمایا، میں انسان ہوں کہ اتنے میں تمام قافلے والے اور مالک قافلہ یہ عجیب و غریب چمکارہ دیکھ کر کنویں کی طرف دوڑے۔ جا کر دیکھا تو بشیر اور بشرا ایک عجیب و غریب فرزند کو لے کر بیٹھے ہیں، اور فرزند صاحب جمال سے باتیں کر رہے ہیں۔ سالار قافلہ نے شکل دیکھتے ہی ایک دولت عظمی سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کی، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، یعنی مالک قافلہ نے دولت سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپایا اور اپنے دل میں یہ سمجھوتا کیا کہ مصر میں چل کر اسے بڑی قیمت سے فروخت کروں گا اور خوب مال و دولت حاصل کروں گا۔ اتنے میں برادران یوسف علیہ السلام آ موجود ہوئے اور قافلہ والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہماری خدمت سے بھاگ کر اس کنویں میں آن ڈوبا ہے۔ خیر اتفاق سے تم نے اسے نکال دیا، اب اسے ہم تمہارے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ تھوڑے بہت جتنے مناسب سمجھو دام دو اور اسے یہاں سے لے جاؤ کہ ہم اس سے سخت بیزار ہیں۔ یہ سن کر سالار قافلہ آگے بڑھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، مجھے آپ لوگوں کے کلام میں جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس حسین صورت کا غلام ہونا اور تمہارا آقا ہونا تسلیم کروں۔ واللہ یہ صورت ہرگز غلامی کے قابل نہیں ہے۔ سالار قافلہ کی یہ تقریر سن کر برادران یوسف علیہ السلام بہت ساکت اور شرمندہ ہوئے اور شرمندگی کے لہجے میں کہا کہ تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو تم خود اس سے دریافت کر لو کہ آیا ہمارا غلام ہے یا نہیں۔ غرض یہ کہ فریب دینے والے اپنے فریب کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے واللہ علیم بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کو خوب جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر بھائیوں نے عبرانی زبان میں آہستہ آہستہ غصے سے کہا کہ یوسف دیکھ، یاد رکھ، اگر تو نے ہماری بات جھٹلائی اور سالار قافلہ سے اصل بات بیان کی تو دیکھ رہا ہے کہ تجھے یہاں سے کھینچ کر ایک ایسے خوفناک جنگل میں لے جائیں گے جہاں تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور پھر وہاں لے جا کر ہم تجھے مار ڈالیں گے، اور اگر ذرا بھی تم نے اف کی تو اچھا نہ ہوگا، اور ہم ضرور ایسا کر گزریں گے۔ پیارے یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اصل واقعہ بیان کر دیں، مگر بھائیوں کی دہشت سے خاموش ہو گئے اور منہ سے ہوں تک نہ نکالی۔ سالار قافلہ نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف کچھ نہ بولے تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید ایسا ہی ہو اور یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہی ہو، مگر مزید اطمینان کے لیے مالک قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا، اے فرزند، یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کیا سچ ہے، اور کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، واقعی جو کچھ یہ کہتے ہیں تمام، فی الحقیقت ہوں میں اللہ کا غلام، مگر ڈر کے مارے لفظ اللہ دبی زبان سے کہا، جس سے مالک قافلہ کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہے۔
آخر بے شروع ہوئی اور سالار قافلہ نے اپنی پونجی کی طرف دیکھا تو اتفاق سے اس کے پاس اس وقت صرف 18 درہم تھے۔ اسی وقت جیب سے نکال کر ان کے سامنے کیے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے بہت جلدی سے وہ 18 درہم سالار قافلہ کے ہاتھ سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کو بیچ ڈالا اور نہایت نفرت اور بیزاری سے سالار قافلہ کو دے دیا۔ وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سخت بیزار تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں جلدی سے یہ اس سرزمین اور اس ملک سے باہر نکل جائے۔ پھر جب یہ بیع ہو چکی تو مالک قافلہ کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بیع نامہ سالار قافلہ کو لکھ کر دے دیا اور زبانی ہدایت کی کہ دیکھو جب تک تم مصر نہ پہنچ جاؤ اس کی پوری حفاظت رکھنا، کیونکہ یہ بھگوڑا ہے اور ہر جگہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 18 درہم اچھالتے ہوئے خوشی خوشی گھر کو روانہ ہو گئے اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقسیم کیے اور یہودا کو محروم کیا، کیونکہ وہ پیارے یوسف علیہ السلام سے واقعی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی حمایت میں بولا کرتے تھے۔ چنانچہ اب بھی یہودا نے ان درہموں میں سے اپنا حصہ لینا مکروہ جانا اور ان درہموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ القصہ ادھر برادران یوسف علیہ السلام چلے، ادھر پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ بھائی جب کنعان کی جانب چلے، پیارے یوسف ہائے کر کے رو دیے، نقشہ کنعان آنکھوں میں کھنچا، باپ پیارے کا تصور بند گیا اور کہا دل میں کہ اب فرقت ہوئی، سرزمین یہ اب ہمیشہ کو چھٹی۔ صفحہ نمبر 52، قافلے کی روانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جگر فگار اور رونا دیکھ کر سالار قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ افسوس، تم ان کے فراق میں روتے ہو جن کو تمہارے اوپر ذرا رحم نہیں آیا، بلکہ وہ تم سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ تم ان سے اس قدر محبت رکھتے ہو اور ان کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے مالک، دل بھر آتا ہے جن کے واسطے، حیف وہ منہ موڑ کر کیسے چلے، کیا کہوں کس واسطے روتا ہوں میں، جان اپنی کس لیے کھوتا ہوں میں، مالکا گو ان کو نفرت مجھ سے ہے، انتہائی گو عداوت مجھ سے ہے، ان کی الفت ہے میرے دل میں نہاں، ہے نرالی سب سے اپنی داستاں، اذن دے پھر ایک دفعہ ملنے کا تو، سب سے پچھلی ہے یہ میری آرزو۔ مالک نے اجازت دے دی اور کہا کہ اس میں میرا کیا حرج ہے، آپ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ان سے مل لیں۔ بس اتنا سنتے ہی پیارے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف دوڑے اور آخری ملاقات کے لیے ان کی طرف بھاگے اور ایک ایک بھائی کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ٹھہرنا رکنا ذرا ننھے سے یوسف کے لیے، دیکھنا مڑ کر اسے جس کو کہ دھکے دے دیے، اے گروہ سخت دل، اے قافلے کنعان کے، اپنے ننھے سے مسافر کو بھی مڑ کر دیکھ لے، کس پہ چھوڑا تم نے مجھ کو اور کس کو دے چلے، اور کیا یعقوب کو صورت دکھانے لے چلے، ہائے اے شمعون، اے روئیل ٹھہرو تو سہی، پیاری پیاری صورتیں مجھ کو دکھا دو آخری، پھر کہاں تم اور کہاں میں اے یہودا اے اخی، پھر کہاں یہ سرزمین میرے لیے کنعان کی، آئی کانوں میں جو یہ یوسف پیارے کی صدا، وہاں کسی کے دل میں آیا بھی نہیں خوف خدا، بلکہ بھاگتے تیز قدموں شہر کنعان کی طرف، تاکہ یوسف آ نہ پہنچے اپنے اخواں کی طرف، جن کو پیچھے آہ بس یوسف بھی دوڑے اس قدر، ننھے ننھے پاؤں ہیں اور دل ہے بس زیر و زبر، ایک پتھر کی لگی ٹھوکر گرے وہ منہ کے بل، ہائے کر کے گر گئے اور خون بس آیا نکل، ننھے سے یوسف کا گرنا دیکھ کر وہاں یہ ہوا جس کو کہتے ہیں یہودا دل پکڑ کر رہ گیا، دوڑ کر آیا اٹھایا گود میں فرزند کو، اور کہا خاموش ہو جا بھائی تو اتنا نہ رو، یوں ہی مرضی تھی خدا کی، اس کی مرضی یوں ہی تھی،
چھوڑ اب کنعان کی اور بھائیوں کی دوستی، ظلم ان کا ان کے آگے آئے گا گھبرا نہیں، اور تیری امداد پر اللہ ہوگا بالیقین۔ غرض یہ کہ ادھر یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کو تسکین و دلاسا دے کر اپنے بھائیوں میں جا ملا، اور ادھر مالک قافلہ نے روتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے قافلے میں لے لیا اور قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی وقت قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پابند زنجیر کر کے ایک اونٹ پر بٹھایا، اور ان کے متعلق مالک قافلہ نے اپنے دل میں یہ خوف کیا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں، اس لیے تمام راستے نہایت حفاظت اور سخت پہرے چوکی کا حکم دیا، اور ان کا اونٹ سب اونٹوں کے بیچ میں لیا، اور اب قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ جب مصر کی جانب چلا، حال یوسف کا بہت ابتر ہوا، شہر کنعان آج چھوٹا آپ سے، باپ ان سے اور گئے یہ باپ سے، روئے یوسف ہائے کچھ اس درد سے، اور زبان حال سے گویا ہوئے، اے وطن اور اے وطن کی سرزمین، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں؟ اے زمیں کنعان کی اے آسماں، ہوں تمہارے ہجر سے نوحاں کنا، اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، حال میرا سب سے کہیو کو بکو، کہہ گیا ہے آج ایک قیدی سلام، بن گیا ہے آج جو مصری غلام۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔